बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ आमना एंड टुडे आई एम हियर विद अ न्यू टॉपिक। आज का न्यू टॉपिक है मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब। इन्होंने हुकूमत की है 1658 से 1707 तक। अच्छा, तकरीबन अगर आप देखें तो 50 साल इन्होंने हुकूमत की है बर सगीर में। और इंट्रोडक्शन इनका देखते हैं। ये मुग़ल एम्पायर में कितने नंबर पे एम्परर थे? ये बेसिकली 6th नंबर पर थे। और इनके टेन्योर में इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वो उन्होंने अपने कब्ज़े में किया। 1618 में इनकी पैदाइश होती है दाऊद में, और ये तीसरे बेटे थे शाहजहाँ के। इन्होंने क्या पढ़ा? अगर मैं इनकी एजुकेशन की बात करूँ तो इन्होंने मिलिट्री स्ट्रेटजी, कॉम्बैट, एडमिनिस्ट्रेशन, एथिकल गवर्नेंस पढ़ी। और इन सब के अलावा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़ इन्होंने अपनी बहुत छोटी उम्र में ही सीख ली थीं। राइज टू पावर। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई शाहजहाँ के ये तीसरे बेटे थे, तो ये किस तरह आ गए हुकूमत में? आना तो पहले बेटे को चाहिए था। और पहला बेटा कौन था? पहला बेटा था दारा शिका शाहजहाँ का, जिससे दारा शिका से शाहजहाँ को बहुत मोहब्बत थी। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 1654 में शाहजहाँ ने दारा शिका को क्राउन प्रिंस मतलब कि वली अहद अनाउंस भी कर दिया था। ठीक है। और इसके अलावा शाहजहाँ ने अपनी ज़िंदगी में बड़े अच्छे अच्छे अपनी तरफ से काम किए। तो उसने कहा था कि ठीक है, अगर मैं वली अहद दारा शिका को बना दूँ तो मेरे बाकी के जो शहज़ादे हैं, बाकी के जो 3 बेटे हैं, उनको भी मैंने अच्छी जगह पर सेटल करना है। तो उसने अपने तीनों बेटों को पहले ही दिल्ली से बाहर भेज दिया हुआ था। शहज़ादा मुराद जो कि शाहजहाँ का बेटा था, उसको इन्होंने गुजरात का हुक्मरान बना दिया था। औरंगज़ेब, जिसको आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसको उन्होंने दक्कन का हुक्मरान बना दिया था। जबकि शाह शुजा को इन्होंने बंगाल का गवर्नर बना दिया था। अब हुआ क्या है कि दिल्ली में अपने बाप के पास सिर्फ़ और सिर्फ कौन था? दारा शिका था, जिसको वो चाहते थे कि भाई मेरे बाद ये वली अहद बने। ठीक है। ये वो टाइम था जब दारा शिका के हुक्मरान बनने में किसी किस्म की रुकावट नहीं थी। ठीक है। लेकिन शाहजहाँ के जो दरबारी थे वो दारा शिका के मजहबी ख्यालात से इत्फाक नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जो दारा शिका था वो दरअसल तमाम मज़ाहिब को एक ही समझता था। जैसे कि उसके एंसेस्टर्स थे ना, अकबर वगैरह, वो सब कहते थे ना कि भाई नॉन मुस्लिम्स इन सब के अच्छी अच्छी चीज़ें मिला दो तो एक मज़हब बना दो। ठीक है। तो हर रिलीजन को रिस्पेक्ट देते थे वो। ठीक है। चाहे मतलब कि मुसलमान सूफ़ी हों, चाहे हिंदू पंडित वगैरह हो, या फिर दूसरे मज़हब के लोग हों, उन सबको वो इक्वल रिस्पेक्ट देता था। एक्चुअली में वो चाहता था कि भाई जब मैं हुक्मरान बनूँ तो मेरी पूरी की पूरी सल्तनत में किसी किस्म की इनइक्वालिटीज़ या फिर मतलब कि लड़ाई झगड़े ना हो। तो इसलिए मैं सबको बस इक्वल रिस्पेक्ट ही देना चाहता हूँ। लेकिन शाहजहाँ के दरबार के जो मजहबी लोग थे, जो मजहबी तकबा था, वो बहुत ख़िलाफ़ था इस चीज़ के। वो कहता है कि भाई मज़हब सबसे पहले होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? जो मजहबी तबका था उन्होंने औरंगज़ेब से रब्ते करना शुरू कर दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई आप शहज़ादा मुराद से भी तो रब्ता कर सकते थे, या आप शाह शुजा से भी रब्ता कर सकते थे, लेकिन आपने औरंगज़ेब से ही क्यों किया? क्यों? क्योंकि औरंगज़ेब आप कह सकते हो भाई कट्टर सुन्नी या मजहबी शख्सियत का एक जो बंदा होता है ना, वो था। ठीक है। तो औरंगज़ेब जो था ना, वो चुपके आप कह सकते हो कि सल्तनत पर कब्ज़ा करने का मंसूबा बनाने लग पड़ा। ठीक है। उसको लगा कि हाँ भाई मतलब मैं क्यों नहीं, ज़रूरी तो नहीं है कि मेरा बड़ा भाई ही हुकूमत को लेके चले, मैं भी तो बेटा ही हूँ ना शाहजहाँ का, तो मुझे हुकूमत पे आना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह उसके दिल में ये ख्वाहिश जो सी है वो जागी है। देन 1657 में शाहजहाँ हुआ है बीमार, और अपने वालिद की तीमारदारी करने के बहाने औरंगज़ेब एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर रवाना होता है दक्कन से। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री में लेकर चलती हूँ कि यहाँ पर जो औरंगज़ेब है उसने क्या किया कि उसने अपने भाई को एक ख़त लिखे। कौन से भाई को? मुराद, शहज़ादा मुराद को उसने ख़त लिखा। जल्दी से रिकॉल करें, शहज़ादा मुराद कौन से शहर का हुक्मरान था? गुजरात का। ठीक है। तो ये चीज़ें साथ साथ आपने याद करते जाना है। अच्छा, उसने ख़त लिखा है अपने भाई को, और उसने उसको अपनी बातों में लेने की कोशिश की। उसने कहा कि भाई मेरी ज़िंदगी की ना बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं ना
خانہ کعبہ کی زیارت کروں. ایز سچ مجھے کسی قسم کی لالچ نہیں ہے کہ میں حکمران بنوں. ٹھیک ہے ہمارا بڑا بھائی بن رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں مذہبی چیزیں نہیں ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کی جگہ تمہیں حکمران بنا دوں گا. مطلب وہ شہزادہ مراد کو یہ یقین دلا رہا تھا اور شہزادہ مراد کو یہ یقین دلانے میں وہ کامیاب بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم دارا شکا کو رستے سے ہٹاتے ہیں اور میں شہنشاہ بن جاؤں گا. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا ہے کہ دونوں بھائیوں نے فائنلی مل کر دہلی پر کیا کر دی، چڑھائی کر دی ہے. چنبل پر دارا شکا اور یہ جو دونوں بھائی ہیں مراد اور اورنگزیب، ان تینوں بھائیوں کی کیا ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یاد رہے اورنگزیب اور شہزادہ مراد یہ دونوں ایک طرف ہیں، کس کے اگینسٹ ہیں، دارا شکا کے اگینسٹ ہیں. اب کس کو کس کو شکست ہوتی ہے، ڈیفیٹ کس کو ہوتی ہے، دارا شکا کو یہاں پر شکست ہوتی ہے اور وہ بھاگ کر کہاں چلا جاتا ہے، لاہور چلا جاتا ہے. اس طرح اورنگزیب کیا کرتا ہے کہ دہلی اور اس کے بعد پھر آگرہ پر قبضہ کر لیتا ہے. جیسے وہ قبضہ کرتا ہے اور فوراً اپنے باپ کو نظر بند کر دیتا ہے. مطلب کسی قسم کے افیئرز میں یا کسی قسم کے دربار میں اپنے باپ کی مداخلت وہ ختم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے ایک کمرے میں بند کر دیا اور اس کو نوکر جا کر ہر چیز دے دی کہ بھائی انہوں نے آپ کی خدمت کرنی ہے، آپ کا بس کام اس کمرے کی حد تک ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر اب دوسرا کام جو اورنگزیب کو کرنا تھا وہ اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنے بھائی مطلب جو شہزادہ مراد جو اس کے ساتھ ملا ہوا تھا اس کو اس نے راستے سے ہٹانا تھا. اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کو قید کروا دیا. ٹھیک ہے، کہاں پر قید کروایا، گوالیار کے قلعے پر اس کو مطلب بھیجا. ٹھیک ہے، اور پھر وہاں پر اس کو سزائے موت دے کر اس کو بھی اپنے راستے سے سائڈ کر دی. اب کیا ہوا ہے کہ جو دارا شکا ہے وہ لاہور تو بھاگ گیا تھا لیکن وہ پھر سے فوج اکٹھی کر کے آیا، اس نے پھر سے مقابلہ کیا اور اس نے پھر سے کوشش کی کہ وہ جیتے، لیکن اس کو پھر سے ڈیفیٹ اور فائنلی وہ وہاں سے بھاگ کر اور سندھ کی طرف فرار ہو گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ وہاں پر دارا شکا کے جو اپنے ساتھی تھے انہوں نے ہی دارا شکا کے ساتھ کی غداری اور اس طرح دارا شکا کو پکڑ کر اورنگزیب کے سامنے لے آئے اور اس کے بعد اس کو قتل کروا دیا گیا. بہت بری طرح اس کا مطلب کہ سر کاٹ دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، دونوں بھائی کیا ہو گئے ہیں جی، راستے سے ہو گئے ہیں سائڈ پہ. اب تیسرا ان کا بھائی ہے شجاع. ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا، اس کو ان ساری باتوں کا علم مل رہا تھا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے باپ کو ایسا نہیں مرنے دوں گا اور میں جاؤں گا اور میں اٹیک کروں گا. ابھی اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور اپنی فوج لے کر وہ بنارس کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اورنگزیب پہلے سے ہی ریڈی تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ بھائی میرا وہ والا بھائی پیچھے نہیں رہنے والا ہے، وہ بھی آئے گا اٹیک کرے گا. تو راستے میں ہی دونوں فوجوں میں کیا ہوتی ہے جی، جنگ ہوتی ہے اور وہیں پہ شاہ شجاع کو کیا ہو جاتی ہے، شکست ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جی شاہ شجاع پر مقدمہ چلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو اسلامی باغی قرار دے کے اس کا قتل کروا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب شاہ جہاں کا کیا ہوا، اس کے سارے بھائی ہو گئے راستے سے سائڈ پہ. شاہ جہاں کی جو بیٹی ہوتی ہے جہاں آرا وہ اپنے باپ کی خدمت کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور شاہ جہاں جو ان سے ہوتا ہے اس کا سارا یہی کام ہوتا ہے کہ بھائی وہ کھڑکی سے تاج محل کو دیکھتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اور اپنی محبوب جو اس کی بیوی ہوتی ہے، لاڈلی بیوی ہوتی ہے، اس کو وہ یاد کرتا رہتا. اب جب وہ کمرے میں رہ کے بہت بور ہو گیا نا تو اس نے اپنے بیٹے اورنگزیب سے کہا، مطلب ایک پیغام بھجوایا کہ مجھے نا بچوں کو پڑھانے کی اجازت دے دو. ٹھیک ہے، لیکن اس نے اپنے باپ کی ریکویسٹ کو ڈسمس کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح فائنلی کیا ہوتا ہے کہ جو اورنگزیب ہوتا ہے وہ پاور میں آ جاتا ہے اور ساری کی ساری پاور اس کے ہاتھ میں ہی ہوتی. اوکے ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ ریلیجیس پالیسیز آف اورنگزیب. آرتھوڈاکس سنی بلیف، مطلب وہ بہت ہی کٹر سنی ہوتا ہے نا، ایسے اس کے مطلب بلیفز تھے. شریعہ لو، اس نے شریعہ لو کو امپلیمنٹ کیا. شریعہ لو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی پوری ریاست میں صرف اسلامی لوز ہی مانے جائیں گے، کسی اور قسم کے لوز نہیں مانے جائیں گے. اس کا مطلب یہ تھا کہ گورنمنٹ اور ڈیلی لائف کے جتنے بھی کام ہیں ان سب میں ریلیجیس لوز جو ہوں گے وہی ہوں گے. ٹھیک ہے، جزیہ ٹیکس میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ جزیہ ٹیکس جو کہ نان مسلمس پہ لگتا ہے، نان مسلمس کو پے کرنا پڑتا ہے، وہ اس نے دوبارہ سے کیا کیا، ان پر لاگو کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی جتنے نان مسلمس ہوں گے وہ اپنا جزیہ ٹیکس دیں گے تبھی ان کو سارے کے سارے ان کے رائٹس ملیں گے. ٹھیک ہے،
اب دیکھیں جب وہ شریعہ لو لے کے چل رہا ہے، اسلام کو لے کے چل رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہاں پر نان مسلمز بھی ایگزسٹ کرتے تھے. تو اس طرح کیا ہوا کہ نا اتفاقی اس کی سلطنت میں پھیلنا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، نان مسلمز جون سے تھے، ٹھیک ہے، وہ مطلب اچھا فیل نہیں کرتے تھے اس کی سلطنت میں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس کو لگتا تھا کہ بھائی مجھے مطلب یہ شریعہ لوگ کو لے کے چل رہا تھا. ٹھیک ہے، تو مسلمان خوش تھے اس کی سلطنت میں، لیکن نان مسلمز یا دوسرے ریلیجنس کے جو لوگ تھے وہ اتنے خوش نظر نہیں آتے تھے. تو اندر 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 بغاوتیں جون سے تھیں وہ شروع ہو گئیں. اکانومک ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کی بات کروں تو اس نے بہت سے ریفارمز انٹروڈیوس کروائیں. ٹھیک ہے، اتنی اچھی ریفارمز انٹروڈیوس کروائیں کہ مطلب آپ کہو کہ بھائی جو آفیشیلس تھے نا ان کی بہت دیکھ بھال کی ان کی سلیکشن ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تاکہ جتنے بھی گورنمنٹ کے ورک ہیں، کام ہے، ان کو بہت سمودلی رن کیا جا سکے. ٹھیک ہے، اور بہتر طریقے سے ٹیکس کلیکشن ہے. میں نے آپ کو آلریڈی بتایا تھا کہ بھائی اس نے بہت زیادہ ایریا میں قبضہ کیا ہوا تھا، تو اس لیے اس طرح کی اس نے پالیسیز بنائی تھی کہ تاکہ ہر جگہ سے ایزیلی ٹیکس کی وصولی ہو سکے اور جتنی بھی ایڈمنسٹریشن کے کام ہے وہ ایزیلی ہو سکے. منصابداری سسٹم ایکسپینشن پارٹ آف ہز ایڈمنسٹریٹو اوور ہول انکلوڈیڈ ایکسپینڈنگ دی منصابداری سسٹم وچ واز اے وے ٹو اسائن ملٹری اینڈ ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹیز ٹو نوبلز. مطلب کہ جو ڈیوٹیز تھیں ملٹری اینڈ ایڈمنسٹریٹیوز وہ نوبلز کو اسائن ہونا شروع ہو گئیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ اس طرح سے لے کے چلا ہے کہ جو ایریاز جو ٹیریٹریز اس نے کنکورڈ کی تھیں، ٹھیک ہے، اس کو ایزیلی افیکٹولی رن کیا جا سکے. دین لانگ ٹرم کانسیکوینسز اس کی پالیسیز کے دیکھنے پڑے. ٹھیک ہے، اور امپائر اس کی ڈکلائن ہوئی. اس نے بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیے تھے وارز پہ. جب اس نے ملٹری کمپینز پہ، وارز پہ جب زیادہ پیسے ایکسپینڈ کرنا شروع کیے تو باقی جو چیزیں تھیں، باقی جو ضروریات تھیں، ان پر پیسہ پھر نہیں بچتا تھا. ٹھیک ہے، مطلب اس کے لیے پیسہ کم پڑ جاتا تھا. unhappy people, his strict policies and many groups within the empire، خاص طور پر جو نان مسلم تھے وہ unhappy تھے، اور اس طرح ٹینشنز جو سے تھی وہ مطلب کہ بڑھنا شروع ہو گئی. یونٹی جو سے تھی وہ ختم ہوتی گئی اس کی سلطنت میں. ٹھیک ہے، ویکنڈ لیڈرشپ. اورنگزیب کے بعد کیا ہوا ہے جی، جو لیڈرشپ تھی، مطلب اورنگزیب نے تو اچھی کی تھی حکومت، لیکن اس کے بعد جو آئے ہیں اس کے بعد پھر مسلمانوں نے اس طرح سے حکومت وہ نہیں کر پائے. اور فائنلی اورنگزیب جو کہ 6th مغل ایمپرر تھے، 3 مارچ 1707 میں ان کی ہو جاتی ہے ڈیتھ، اور ان کے ساتھ ہی ان کی جو سلطنت ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے. اب ان کے بعد کون ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. So if you have any question, do write your question in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. ملتے ہیں نیکسٹ ہاٹ ایشو کے ساتھ. until then مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. stay tuned and اللہ حافظ.